اپنی بیوی کے لیے لفظ آزاد استعمال کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ یعنی کہ بیوی کو لفظ آزاد کے ساتھ کچھ سخت بات کر لینا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہو، یا آپ مجھ سے بالکل آزاد ہو، کوئی بھی ایسی صورت استعمال کی، جملہ استعمال کیا جائے کہ اس میں آزاد کا لفظ استعمال کیا جائے، تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے آپ تمہیدی طور پر ایک چیز ذہن میں رکھیں۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق صریح اور ایک ہے طلاق کنایہ۔ طلاق صریح اس کو کہتے ہیں کہ صاف ستھرے الفاظ میں طا لام قاف جو مادہ ہے، جو طا لام قاف حروف ہے، انہی الفاظ کے ساتھ، اس مادے کے ساتھ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو طلاق صریح کہا جاتا ہے، یعنی کہ صراحتاً صاف ستھرے طلاق کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک صورت ہو گئی، ایک قسم ہو گئی طلاق کی۔ دوسری صورت ہے طلاق کنائی۔ طلاق کنائی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ صاف ستھرا ایسے الفاظ ادا نہ کرے کہ جس کی اس سے طلاق واقع ہوتی ہو، بلکہ کوئی اور ایسا جملہ، ایسے الفاظ استعمال کرے کہ وہ اس سے طلاق بھی واقع ہو سکتی ہو، یعنی کہ اس سے لوگ طلاق بھی مراد لیتے ہو، اور اس طرح اگر اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو اس سے کوئی اور معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو، یعنی کہ کنایا ہو، اس میں چھپا ہوا معنی طلاق کا پایا جاتا ہو۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی طلاق کنائی۔ جہاں تک طلاق صریح کی بات ہے تو اگر کوئی شخص طلاق صریح دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، یعنی کہ صاف ستھرے الفاظ طلاق کے استعمال کر لیں، تو ایسی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گا، ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گا۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال بغیر کسی نکاح کے، یعنی کہ بغیر کسی نکاح کے، قولاً ہو یا عملاً ہو۔ قولاً کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں آپ سے واپس رجوع کر رہا ہوں، یا عملاً یہ ہے کہ جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کر لے، ہم بستری کر لے، کوئی بھی اور طریقہ اختیار کر لے کہ جس کی وجہ سے رجوع متحقق ہو جائے، کہ بیوی کو یہ سمجھ آ جائے کہ شوہر نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ تو جہاں تک طلاق صریح کی بات ہے، جب طلاق صریح ہوگی تو اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دوسری جو قسم ہے طلاق کنائی، تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور بائن اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کنائی لفظ استعمال کر لیتا ہے، ایسا لفظ استعمال کر لیتا ہے کہ اس میں دو معنی ہو، ایک طلاق کا بھی ہو سکتا ہو اور دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہو اس معنی میں، یعنی کہ اس کی نیت دیکھ لیں گے کہ وہ کس چیز کی نیت کر رہا تھا، یعنی کس نیت پر اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہو تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گا۔ اور طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ فی الحال آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان ایک رکاوٹ ہو گئی، ایک دیوار کھڑی ہو گئی، آسان سی بات کہ آپ اور بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے، آپ اور آپ کی بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے، اب آپ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بیوی آپ کے لیے ابتداءً، جب آپ نے بالکل اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا تھا، اس وقت آپ کے لیے اجنبی تھی، کہ اس وقت آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر کے پورا مہر وغیرہ مقرر کر کے گواہوں سمیت نکاح پڑھا کر کے جس طرح نکاح باندھا تھا، تو اسی طرح نکاح پڑھوایا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی جب آپ نے طلاق بائن دے دی ہے تو اب اگر واپس آپ اسی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو از سر نو آپ کو مکمل پروسیس چلا کر کے نیا نکاح پڑھانا ہوگا، اس میں مہر مقرر کرنی ہوگی اور اس میں الگ یہ گواہ مقرر کرنے ہوں گے۔ یہ طریقہ ہوگا پھر آپ کا اس کی طرف رجوع کرنے کا۔ اب آتے ہیں لفظ آزاد کی طرف۔ اب لفظ آزاد اس طرح ہے کہ آج کل کے معاشرے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ لفظ آزاد عام معاشرے میں طلاق ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ آسان الفاظ میں یہ ہو جائے گا کہ لفظ آزاد طلاق صریح بن چکا ہے، طلاق کنایہ کی اس میں کوئی شک نہیں بچتی ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے۔ بعض ذرا فرماتے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ صریح میں داخل ہو چکا ہو، کہ مطلب اسے صریح الفاظ سمجھتے ہو کہ یہ طلاق کے الفاظ ہے، لیکن بعض میں ایسا ممکن ہے کہ وہاں پر وہ آزاد کو صریح طلاق کے لیے استعمال نہ کرتے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ جن جگہوں پر، جن علاقوں میں
آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پتہ نہیں کون سا چلتا ہے، تو آپ اپنے قریبی جو مدرسہ ہو، دارالفتہ ہو، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں سے پتہ کر لیں کہ ہمارے علاقے میں لفظ آزاد سے کیا چیز مراد لیا جاتا ہے، عرف میں اس سے کیا چیز مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ طلاق صریح مراد لیا جاتا ہے یا پھر طلاق کنائی، یعنی کہ اس کے دو معنی جو عام آزاد لفظ ہوتا ہے کہ تم آزاد ہو میری طرف سے، یعنی کہ دونوں معنی اس میں پائے جا سکتے ہیں۔ تو اپنے قریبی دارالفتہ تشریف لے جائیں گے، وہاں سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ لفظ آزاد ہمارے ہاں یعنی کہ آپ کے ہاں عرف میں یہ صریح استعمال کیا جاتا ہے یا پھر بائن استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال خلاصے کے طور پر کہ جس علاقے میں، جس جگہ میں لفظ آزاد طلاق صریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، یعنی کہ صراحتاً اسے یہی سمجھا جاتا ہو کہ اس سے طلاق دیا جا رہا ہے، تو اس علاقے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ استعمال کر لیتا ہے تو اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ تو رجعی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جا کر کے بغیر کسی نکاح کے تجدید کے صرف اور صرف قولاً یا عملاً اگر بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ تیسرا طلاق نہ ہو، اس کا تیسرا طلاق نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 طلاقیں دی اور اب جا کر کے آزاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو 3 طلاقیں تو پوری ہو گئی، اب جا کر کے اس کے پاس کوئی چانس نہیں بنتا ہے۔ یہ اس صورت کی بات کر رہا ہوں کہ رجوع کر لے کہ جب 1 طلاق دیا ہے یا پھر 2 طلاقیں دی ہے، اس صورت کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال تو اگر آپ کے علاقے میں لفظ آزاد سے طلاق صریح مراد لیا جاتا ہے تو اس صورت میں پھر جا کر کے طلاق رجعی واقع ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں اس سے طلاق بائن مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کنایہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے طلاق بھی مراد لیا جاتا ہے اور عام طور سے بھی آزاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر طلاق بائن واقع ہوگی، پھر طلاق صریح واقع نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ آسان الفاظ میں خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ جن علاقوں میں لفظ آزاد جو ہے طلاق صریح کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جن علاقوں میں یہ لفظ آزاد طلاق صریح کے لیے استعمال نہ کیا جاتا ہو تو وہاں پر پھر ظاہر سی بات ہے اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائن ہوگی، اور جب طلاق بائن واقع ہو جائے گی تو پھر از سر نو نیا نکاح اور نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا اور گواہوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تب جا کر کے یہ میاں بیوی آپس میں مل سکیں گے، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس پھر اور کوئی راستہ نہیں۔